سوال یہ کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور جو دلیل دی جاتی ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد اپنی جو ہے نا لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اور اس پر ان کے مرنے کے بعد ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان پر عذاب کم کر دیا گیا ہے۔ تو اسے عید میلاد النبی کی دلیل بنانا یہ قیاس مال فارق ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، کسی صحابی نے یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس کی صنعت پر بات کی جائے تو وہ بھی بات اس پر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو لہب کے خاص عمل کی وجہ سے عذاب ان پر کم کر دیا گیا، لیکن جشن عید میلاد النبی سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کو بھی تو عید کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد جعل اللہ عید للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کہا گیا ہے، لیکن جمعے کے دن کو عید قرار دیا گیا ہے، یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، نہ کہ یہ تیسری عید کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سالانہ 2 عید مقرر کی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب جمعے کے دن ہفتہ وار عید، جو پورے ہفتے میں جمعے کے دن کی فضیلت بتائی گئی ہے، اب اس سے سالانہ عید کی دلیل لینا یہ تو بالکل ہی درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح 2 سالانہ عیدین، عید الفطر عید الاضحیٰ کی دلیلیں موجود ہیں، اس طرح جشن عید میلاد النبی یہ سالانہ ایک عید ہے، تیسری عید ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہے اسی طریقے کی، ٹھیک ہے، جو کبھی کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جتنی بھی احادیث ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ٹھیک ہے، یہ سیاستہ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں مسند احمد بن حنبل، مسند حمیدی، پھر فقہ حنفی کی کتابیں دیکھیں، کنز الدقائق ہے، اور اسی طرح الہدایہ ہے، قدوری ہے، کہیں پہ بھی آپ کو عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کا باب نہیں ملے گا آپ کو۔